میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا تفسیری سلسلہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج ہم چوتھے پارے کی تیسرے رکوع کی تفسیر اور سورہ ال عمران کے مجموعی طور پر 12ویں رکوع کی تفسیر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنا، سننا اور اس پر عمل کرنا عطا فرمائے اور حق کی قبولیت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل ایمان بھی ایمان لے آتے، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ کنتم خیر امۃ، اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر نقل فرمایا، وہ یہ ہے کہ دو یہودی مالک بن سیف اور وہب بن یہودہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر سورہ بنی اسرائیل اور دیگر سورہ ال عمران اور دیگر ایسی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، جبکہ اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ کی افضلیت کا بیان ہے۔ خیر کا مطلب افضل ہونا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ بنی اسرائیل کا اپنے زمانے میں تمام امتوں سے افضل ہونا، اس میں ہمیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا افضل ہونا اب دائمی ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے اور قیامت تک تمام امتوں سے افضل رہے گی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں، ان نسبتوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مزید اور کیا کیا فضیلتیں عطا فرمائیں۔ یہ جو آیت مبارکہ سورہ المائدہ
آیت نمبر 3 ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا۔ اس آیت میں کامل دین سے مراد کامل شریعت ہے جو ہر شعبہ ہائے زندگی پر محیط ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کے ساتھ آئے اور آپ کی سیرت کے اندر ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہدایت کا سامان نظر آتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس امت پر اتارا کہ آج تم پر اتمام نعمت کر دی گئی اور تم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ یہودیوں میں سے بعض افراد نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید کی طرح مناتے، تو آپ نے فرمایا وہ ہمارا بھی 2 عیدوں کا دن تھا، یوم عرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا۔ لہٰذا اس آیت کا اترنا امت محمدیہ کے لیے کسی بہت بڑے انعام سے کم نہیں ہے۔ یہود اس بات کی تمنا کرتے رہے کہ کاش کہ ایسی آیات یا یہ آیت ہم پر نازل ہوتی۔ دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 142، اس کی ہم تفسیر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ میں اجمالی طور پر اس آیت کو فضیلت امت محمدیہ کے ضمن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کو ہم نے میانہ روی والے احکام دیے، نہ بہت سخت احکام ہیں نہ ہی بہت نرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسطہ بنایا، یعنی ان کے لیے نہ بہت زیادہ سختی رکھی گئی نہ بہت زیادہ نرمی رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین امور اعتدال والے امور ہیں، تو اس امت کو جو بھی احکامات دیے گئے وہ اعتدال والے دیے گئے، اتنے سخت احکامات نہیں تھے کہ یہ امت عمل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے 50 نمازوں سے 5 کروانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ہمیں دی، جو ہمارے لیے منشور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے۔ یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے کہ ہمارے پاس ایسی کتاب تشریف لائی، ایسی کتاب اس امت کو دی گئی جس کے اندر کسی لفظ کا بھی، ایک لفظ کا بھی آگے پیچھے تعریف یافتہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی طور پر خود حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اس امت کی اگلی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی یہ امت ہمیشہ جس مسئلہ پر اجماع کرے گی وہ اجماع حجت ہوگا، اور بحیثیت مجموعی اس امت کا اتفاق، اتحاد بہت بڑی دلیل شرعی قرار پائے گا۔ قرآن کے بعد سنت رسول اور سنت کے بعد اجماع امت شریعت کا تیسرا بڑا ماخذ سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول اللہ کی مخالفت کرے، مسلمانوں کے راستے سے جدا راستے کی پیروی کرے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اس آیت کے اندر اجماع کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس آیت کو اجماع کی حجیت پر پہلی دلیل مانا جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم فرقان حمید کو کئی 100 بار مرتبہ پڑھا، لیکن قرآن کریم میں یہ آیت اجماع کی حجیت پر سب سے بہترین اور سب سے مضبوط دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وصف یہ دیا کہ تمام امتیں اس امت سے پہلے تشریف لائیں، اور اس امت پر ان امتوں کے عیوب کو ظاہر کیا گیا کہ وہ امت یہ کام کرتی تھی، اللہ نے ان پر پکڑ فرمائی، یہ کام کرتی تھی، اللہ نے ان پر پکڑ فرمائی، لیکن اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں رکھی، گویا اس امت کے بدعمالیوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے کہ اس امت کے عیوب کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف میں آتا ہوں، جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ امتوں میں سب سے آخری امت یہ ہے، لیکن حساب سب سے پہلے اسی امت سے لیا جائے گا،
اور اسی نسبت سے یہ امت حساب دینے میں اول ہے اور تشریف لانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ آخر میں ہے، یعنی آخر بھی ہے اول بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کو یہ شرف بھی عطا فرمایا گیا۔ یہ تو امت کے وہ فضائل تھے جن کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر سے میں نے ضمناً کر دیا۔ اس امت کو قیامت کے دن ایسے اور بھی فضائل عطا فرمائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ میرے امتی جب میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کے چمکتے ہوئے وضو کے اعضاء کو دیکھوں گا اور انہیں پہچان لوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے چہرے اور اعضاء وضو سے چمکتے ہوں گے۔ اور ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس امت کو حوض کوثر عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دوسرے لوگوں کو کوثر سے یوں ہٹاؤں گا جیسے کوئی آدمی اپنے اونٹوں سے دوسرے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ حوض کوثر پہ بھی اس امت کے لیے بڑے ہی اللہ کی طرف سے رحمت والے معاملات کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی تمام امتوں کی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ بھی امت کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس کو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو امت کی کثرت عطا فرمائی۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کی گواہیوں پر کہ ہم نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی، اس تبلیغ پر اس امت کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور دوسری امتیں یہ سوال کریں گی کہ ہمارے اس نبی کی گواہی دینے کے معاملے پر کون گواہی دے گا؟ من شہودک، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی گواہی دے گا؟ تو عرض کیا جائے گا محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس مسئلہ پر گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین ہے، اس پر دین کی تکمیل ہو گئی، اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اس آیت میں اشارتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی معاملہ نظر آتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس کی بہتری کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ جوڑ دیا، متصل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ برائی سے منع کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے علاوہ بہت کثیر احادیث کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ترغیب دی۔ اگر تمہیں کسی کا عمل برا لگے تو کم از کم اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرو، نہیں تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہر شخص امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اس حدیث کے تناظر میں حصہ لے سکتا ہے کہ انفرادی طور پر اگر کوئی برائی ہوتے دیکھے تو اس کو روکے، اور مجموعی طور پر اس امت میں چند افراد کے ذمے یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ دین کو سیکھیں اور لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی قرآن کی تفسیر، احادیث مبارکہ کی تشریحات بیان کریں، اور ہر مسلمان پر فرض علم سیکھنا فرض ہے، اور اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو آگاہ کرے، اگر اس سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان میں اکثریت کی تعداد نافرمانوں کی ہے، یعنی اکثریت نافرمان ہے۔ اہل کتابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر موسیٰ بھی
بظاہر اس دنیا میں حیات ہوتے تو انہیں میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تو یہود تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے نبی سے پائی گئی پیشن گوئیوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بلا تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے، آپ کی اطاعت کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے اطاعت نہیں کی۔ یہودیوں میں بہت کم لوگ جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور عیسائیوں میں بہت کم لوگ جیسا کہ جناب سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے برعکس اکثریت یہود و نصارہ کی اسلام سے بے بہرہ رہی، اسلام کی طرف نہ راغب ہو سکی۔ آیت نمبر 111 ہے لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا عَذَا وَإِن يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا عَذَا، یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، یہودی ان کو دھمکیوں سے خوف زدہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تسلی کے لیے ان آیات کا نزول کیا کہ اے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقا، یہودیوں کے سردار اگرچہ تمہارے دشمن ہو چکے، لیکن ان کا شر زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں سے آگے تجاوز نہیں کر سکے گا، یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، بالآخر غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا۔ یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا، اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا فرمائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، مسلمانوں کے مقابلے کی طاقت نہ لا سکیں گے۔ اور ایسی غیبی خبروں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دے دیا تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید اگر مستقبل کی پیشن گوئیاں کر رہا ہے اور وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے جس کے اندر آپ کو مستقبل اور ماضی جو گزر چکا اس کی خبریں صحیح دے دی گئی ہیں۔ بعد میں صحابہ کرام نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی اور یوں یہ غیبی خبر پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ جہاں بھی جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہودیوں پر دائمی ذلت جو مسلط ہوئی اس کی طرف اشارہ دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہود جہاں بھی جائیں گے یہ ذلت اور رسوائی کے اس حصار سے باہر نہیں آ سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا۔ اب یہاں پر ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ اسرائیل تو دنیا کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور اپنی جدید ٹیکنالوجی اور اپنی افرادی اور اجتماعی قوت کو بڑھاتا جا رہا ہے، تو پھر اس آیت مبارکہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اس آیت کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ یہودی تو اس وقت دنیا کے اندر ایک مستحکم صورتحال کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد نہیں فرمایا کہ یہودی جو بھی کر لیں وہ ذلت کے حصار سے باہر نہیں آئیں گے، ساتھ دو چیزوں کی قید بھی لگا دی گئی۔ وہ کیا چیزوں کی قید ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی بحبل من اللہ و حبل من الناس، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی عہد مل جائے تو ان سے یہ ذلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی طرف سے عہد سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ذلت کو ختم فرما دے گا، یا یہ بطور ذمی کسی مسلمان ریاست میں رہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو امان ہوگی۔
وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور یہ لوگوں کے سہارے کی بیساکھی لے کر چلیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے، آج حالات حاضرہ کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہودیوں کے متعلق یہ بات کسی طرح بھی چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ یہودی آج دنیا پر امریکہ کے سر پر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آج امریکہ اپنی بیساکھی ان سے کھینچ لیتا ہے تو یہودی زمین پر دھڑم آ پڑیں گے اور یہودی زمین بوس ہو جائیں گے، ان کی تمام ترقیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ آج بھی یہ سہاروں کی تلاش میں ہیں اور آج بھی یہ کسی سہارے کے سر پر کھڑے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے امان ہے وہ جزیہ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی مسلمان ریاست کے اندر یہ جزیہ دے کے رہیں، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تا حال کہ وہ اہل کتاب جزیہ دیں اور ذلت ان پر سوار ہو، یعنی اپنی مسلمان ریاست کے اندر رہنے کی قیمت عطا کریں۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کبھی بھی اپنے عہد کے پر مکمل کار فرما نہیں رہیں گے، ان کو ذلیلوں کی طرح رکھا جائے تو یہ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں نے جب بھی یہودیوں کے ساتھ کسی معاہدے کا معاملہ کیا، یہودیوں نے ہمیشہ اس معاہدے کو توڑا اور یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اپنی یہودیت ساز شیطانیت کا ثبوت باہم فراہم کیا۔ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 100 کے اندر خوب ارشاد فرمایا، کلما عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کا گروہ اسے توڑ دیتا ہے، بلکہ اکثر تو وعدہ نبھانے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہاں، ان کو یہودیوں کو کسی قوم نے بھی پناہ دی، یہ محسن کش قوم ثابت ہوئی۔ مثلا اب یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے اندر یہودیوں کے ساتھ عہد کیا اور ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، انہوں نے اس مقام پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جال بننا بند نہ کیا اور خط و کتابت مشرکین سے جاری رکھی، عین وقت میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ یہودیوں کی وہ پرانی خصلت ہے جو ان میں شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا شر ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ سے دھتکار کر نکال دیا اور ایک حصے کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ تب یہ خیبر میں جا آباد ہوئے، قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہا تو انہیں خیبر سے بھی نکالا گیا، پھر یہ دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے اور ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ رہا۔ پھر بھی مسلمان حکومتیں انہیں پناہ دیتی رہیں اور تاریخ بتاتی ہیں جتنا سکون انہیں مسلمان حکومتوں کے زیر اثر ملتا رہا، اتنا سکون سے یہ کسی بھی دور میں نہیں رہ سکے، مگر ان کا اسلام دشمنی والا رویہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکا۔ یہودیوں نے اسلام کے خلاف سازشیں بننے کا کبھی بھی معاملہ ترک نہیں کیا، اور پچھلی صدی عیسوی میں اس کی ایک مثال یہ بھی دیکھیے کہ یہ اپنے محسنوں کے خلاف بھی ناپاک سازشوں سے باز نہیں آتے کہ ان کی اکثریت جرمن میں آباد تھی، جرمن قوم کے غالی ترین دشمن تھے، سازشیں کرتے رہے۔ جب ہٹلر کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو ہٹلر نے 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو واصل با جہنم کیا اور ان کی نسل کشی کی گئی۔ بہت سو نے بھاگ کر برطانیہ اور امریکہ جیسے ممالک کے اندر پناہ حاصل کی۔ تب امریکہ نے ان کے دیرینہ خواہش پوری کرتے ہوئے فلسطین پر ان کو قبضہ کروایا اور اسرائیل معرض وجود میں آ گیا۔ آج بھی اسرائیل کا وجود اپنے آپ میں امریکہ کا محتاج ہے، اور یہ بات کوئی بعید نہیں کہ کل کو امریکہ اسرائیل سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے اور ان دونوں ممالک کے اندر تعلقات کے اندر اتار چڑھاؤ آ جائے، جس کی وجہ سے اسرائیل پھر انہی ذلتوں میں گر جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کی ہیں۔ وقتی طور پر کسی قوم کا عروج یہ اس کی دائمی عزت کا تقاضا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتی طور پر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، لیکن یہ تمام حضرات پر بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دائمی عزت ہے وہ اسلام کو عطا فرمائی۔ وقتی طور پر اگر کسی شخص کو کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا
تو اسلام کے خلاف یہ غلبہ اس کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا، نہیں رہ سکا۔ احد کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آج دنیا کے اندر اسلام کے پرچم ہر جگہ پر جا لگے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مؤثر تبلیغ نے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا کہ آج عرب و عجم میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود نہ ہو، اور آج مسلمان دنیا میں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ضربت علیہم المسکنہ، اللہ نے ان پر مسکنت نافذ کر دی، غربت۔ اب یہاں پر غربت مسلط ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل حریص ہیں، جو حل میں مزید کہتے ہیں کہ اب ہمیں اتنے پر قرار نہیں ہے، ہمیں اور چاہیے، ہمیں اور چاہیے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت ہوتی ہے کہ اتنا کافی ہے، جو اللہ نے دیا میں اس پر راضی ہوں، شاکر ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو دل شاکر مل جائے۔ ان کے دل کبھی بھی اس مسکنت سے باہر نہیں آ سکتے، یہ اور کے اسی رٹ کے اندر پیسہ کماتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے لیے فرمایا کہ حتیٰ کہ تم نے قبر جا دیکھی، تمہاری ہوس تمہیں یہاں تک لے آئی۔ جو ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، انسان کو کبھی بھی قرار نہیں لینے دیتی۔ انسان کے ذہن میں اور سے اور کا خیال جنم لیتا رہتا ہے، اس کی یہ خواہشیں قبر کی دیواروں تک پوری نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ ایک بے چین زندگی گزارتا ہے۔ اطمینان والی زندگی اللہ کے شکر والی زندگی ہے، قناعت والی زندگی ہے۔ اللہ نے ان پر مسکنت غالب کر دی، مسکنت کو مسلط کر دیا۔ یہ دلی طور پر ہمیشہ کمینہ فطرت رہیں گے اور لالچی رہیں گے، حریص رہیں گے، ان کو سکون کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ اگر مسکنت کی تعریف یہ کی جائے کہ ان پر غربت مسلط کر دی گئی، یہ غریب ہیں، تو اس وقت جس وقت آیت کا نزول ہوا، اس وقت کے یہودی بھی مسکنت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ایک مسکینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ، وہ انعام ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری اور حرص کے ساتھ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال جان ہے۔ تو یہ اسی مسکنت کا شکار ہیں کہ ان کا دل کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، ان کے دل کو کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا، بس یہ اور سے اور کے سلسلے میں اپنی زندگی کو بے چین کی ہوئے زندہ رہیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، ان پر محتاجی مسلط کی، یہ اس وجہ سے ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں توحید الہی واضح ہونے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بچڑا پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تفسیر ہے کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی واضح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لانا، انہوں نے اس پر بھی رکاوٹیں کھڑی کی، اور اس پر بھی بہت سے معاملات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھڑا کر دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ ایک نبی کے کہنے پر انہوں نے یقین نہیں کیا، ایک نبی کی تصدیق نہیں کی۔ اور تیسرا یہ کہ جب ان پر تورات پیش کی گئی تو انہوں نے تورات کے احکام کو قبول کرنے سے منہ پھیر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد پر جانے سے معذوری کا اظہار کیا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جا کر دشمنوں کے ساتھ لڑیں، قوم عمالقہ کے ساتھ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانچواں، اگر ان کی نافرمانی کا معاملہ اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم نے کہا، میں قرآن کریم کی تمام آیات کا نچوڑ آپ کے سامنے آسان پیراہے میں پیش کر رہا ہوں کہ بیت المقدس میں جب داخل ہونا ہے تو عاجزانہ طریقے سے داخل ہونا ہے، لیکن یہ تکبر سے اور متکبرانہ انداز سے بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہفتے کے دن شکار کی پابندی لگائی، لیکن یہ اس سے باز نہ آئے۔ چھویں نافرمانی جو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کی ہم پر آشکار کی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آیات خداوندی کی صریح مخالفت اور ہفتے کے دن شکار کرنے کی پابندی کے باوجود ہفتے کے دن شکار کرنا تھا۔
اور 7ویں ان کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت سلیمان علیہ السلام کو سری بہتان بازی کا نشانہ بنا کر جادوگر قرار دے دیا اور ان کی حکومت کو جادو کا شاخسانہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ 8ویں اگر ان کی نافرمانی کو غور و فکر سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کا پیدا ہونا ان کی کثیر آیات سے ثابت ہے قرآن کریم کی، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والدہ کی گود میں کلام کرنا، اندھوں کوڑیوں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ ماننا۔ نواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 نشانیاں دیکھ کر نبوت کی، ان کے معجزات کو دیکھ کر ان کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان پہچان کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا۔ تو اس طرح کی آیات جو تھی نشانیاں جن کا کفار یہ یہود انکار کرتے رہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق کی، تاریخ بتاتی ہے کہ یہودیوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ذلت و رسوائی تب شروع ہوئی جب انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ اور ناحق قتل کرنے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے والے لوگ بھی یہی تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرما دیا۔ ان کا اپنا قول ہے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 157۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ یہودیوں نے مختلف جگہوں پر مختلف مواقع پر حملہ کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے شہید کیا۔ حضرت زکریا ہوں، حضرت یحییٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان تمام افراد پر یہود کا شر یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے شر کرنے کی کوشش کی، انبیاء علیہم السلام کو نقصان دینے کی کوشش کی، اور ان میں سے چند کو شہید بھی کیا۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی ان تمام معاملات میں براہ راست ملوث نہ تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ کا پہلا مصداق وہ یہودی تھے جنہوں نے ماضی میں انبیاء کو شہید کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی بھی اس عمل کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب کوئی شخص کسی برائی پر فخر کرے اور اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھے یا اس برائی کو برا نہ جانے تو وہ شخص اس گناہ میں برابر کا شریک ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی جزیہ کی صورت کے اندر، اور مختلف اقوام عالم سے ان کو غلامی کی زنجیریں پہنا کر زندگی گزارنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہٹلر کا قتل و غارت کرنا، بخت نصر کا ان کو شدت کے ساتھ قتل کرنا وغیرہ اس کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر رفقاء کے لیے نازل ہوئی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو یہود علماء نے کہا، جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ تو بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے لوگ ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں۔ اور یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اس آیت سے مبارک معلوم ہوا نماز تہجد بہت اعلیٰ عبادت ہے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی۔ اس سے نماز عشاء بھی مراد ہو سکتی ہے اور نماز تہجد بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت والی نمازیں قرار دیا۔ آگے ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین،
اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہ 114 نمبر آیت ہے سورہ ال عمران کی۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت دن پر ایمان لاتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کا یہ اوصاف بیان کیے گئے جو میں نے پچھلی آیت پڑھی، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر یہ اوصاف بیان کیے: رات کو عبادت میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا، رات کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، نیکی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کے اندر یہی اوصاف پائے جانے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کاملین کے اندر شامل فرمائے۔ وما يفعل من خیر فلن یکفروہ واللہ علیم بالمتقین، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ فلن یکفروہ، ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء کو ورگلانے کے لیے کہا تم جس دین کے اندر داخل ہوئے ہو تو تم خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ میرے محبوب کی اتباع میں جو عمل بھی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس پر جزا دے گا، اور اس امت پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اگر نیکی کرنے کی نیت راسخ کے ساتھ قدم اٹھائیں اور وہ نیکی نہ کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا مکمل اجر اس نیکی کا ارادہ کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جہاد میں لڑ کر مرنے کا عزم کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ زندگی اس حال میں زندہ رکھے کہ میں جہاد کروں اور اس حال میں مر جاؤں کہ جہاد کرتے ہوئے مجھے موت آئے، اور اس نے یہ راسخ اور کامل طریقے سے اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اگر وہ شخص بیمار ہو کر بستر مرگ پر مر گیا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو حکمی طور پر شہادت کا مقام اور شہداء کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یعنی جو لوگ کافر ہوئے ان کی اولاد، ان کا مال ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک فضیلت اور بھی ہے کہ مسلمان کی اولاد، اس کا مال اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان بیٹا جو اپنے والد کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے اس کے والد کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اگر کسی شخص کے رفقا، اہل و عیال، احباب اس کے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو اس کے مال سے اس شخص کو اجر پہنچے گا۔ اصل میں یہ آیت یہودی سرداروں کے لیے نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودی سرداروں نے جو مال اور دولت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ان کے غلاموں کو اس بات کی تسلی دی ہے کہ اے محبوب پریشان نہ ہوں، ان کا مال اور ان کی اولاد کسی کام نہیں آئیں گے، جس کی بنا پر یہ دنیا میں اکڑ کر چلتے ہیں اور فخر و تکبر سے آپ کا انکار کرتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک قول کے مطابق یہ آیت مشرقین کا متعلق نازل ہوئی کہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا، ناز تھا۔ بتایا گیا یہ آیت اس کے لیے، مفسرین کے بقول اس کے لیے نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ تمام کفار کے لیے ہے، اور یہی حقیقت کے قریب ہے کہ کفار کو ان کا مال و متاع قطعا نفع نہیں دے گا، کیونکہ قیامت کے دن قرآن کریم میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر پوری زمین سونے کی ہو جائے اور یہ اس کو دے کر اپنی جان چھڑانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، ان کو جہنم کے عذاب سے قطعاً کسی طریقے سے تخفیف نہیں دی جائے گی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأحلقته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیا میں زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔
یہاں پر اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی گئی کہ ان کے خرچ کو ان کے کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتے ہیں جیسے برفانی ہوا کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہیں کیا، بلکہ ان کے کفر، ان کے نفاق اور ان کی ریاکاری نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، تو حسد نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اور ریاکاری بھی عمل کی مقبولیت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، ان کی دکھاوے والی نمازیں بھی گویا ان کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہر وہ شخص جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طلب کو چاہتے ہوئے کسی اور کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کیا تو اس کو ریاکاری کہا جائے گا۔ اس میں بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کرنا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اور لوگوں کے سامنے فصیح و بلیغ گفتگو کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی عبادات کا تذکرہ کرنا، یا لوگوں کے سامنے مشکل ابحاث کو چھیڑنا اور ان کے جوابات بیان کرنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں وغیرہ وغیرہ۔ ہر شعبہ ہائے زندگی کے اندر ریاکاری اس کے حسب حال ہوتی ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالصتاً اس کے لیے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس عمل کی جزا انسان کو اجر غیر ممنون کی صورت میں قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ آیت نمبر 118 ہے سورہ آل عمران، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہود و نصارہ یا غیر مسلموں کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اپنے رازوں میں ان لوگوں کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکیں گے۔ جب ان کو وقت اور موقع ملے گا یہ مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کو ظاہر کریں گے۔ ان کی مثال اس بچھو جیسی ہے کہ جو ایک دریا میں گر گیا اور کسی شخص نے نیکی کے ارادے سے اس بچھو کو نکالنا چاہا تو اس بچھو نے اس شخص کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا۔ اس نے دوبارہ اس کو پانی میں پھینک دیا اس ڈنک کی تکلیف سے، تو دوسری بار جب اس کو پھر اس پر رحم آیا تو اس نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس بچھو نے پھر ڈنک مارا، کیونکہ وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ ایسے ہی یہ لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہیں، اسلام کے خلاف کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کی آرزو ہے جتنی تمہیں ایذا پہنچ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار کو اپنے اہم عہدوں پر کبھی فائز نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسلمان کو نقصان ہوگا، لہٰذا عیسائی ہوں مرزئی ہوں ان کو حکومت کے اہم مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ قوم و ملت کے لیے، دین اسلام کے لیے، شریعت محمدیہ کے لیے خطرے کا الارم ہے، خطرے کی پہلی سیڑھی ہیں، خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد فوراً بعد ہی پاکستان کا وزیر خارجہ ایک ایسا شخص بنا دیا گیا جو مذہباً مرزئی تھا، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو خون خرابہ ہوا، علماء کو قتل و غارت کی گئی، علماء کی ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، یہ سب کا سب اسی فتنے کا سامان تھا۔ کفار کو راز بتانا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ کسی وقت بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی کوئی بھی حکمت عملی، اپنا لاہ عمل تیار کر کر مسلمانوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر ان کو اہم مناصب پر فائز کرنے سے منع کیا گیا۔ جب مصر سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط لکھا گیا حضرت عمر کو
کہ ایک عیسائی کاتب ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، اگر ہم اس کو مقرر کر لیں تو یقیناً اس کی کتابت بھی اچھی ہے، حساب کتاب میں بھی ماہر ہے، تو آپ نے فرمایا اس کا نیم البدل تلاش کیا جائے، اور جب دوبارہ آپ کو خط میں لکھا گیا کہ اس کا نیم البدل اس جیسا کوئی شخص موجود نہیں ہے، تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ مر گیا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو صحابی رسول نے جواب میں لکھا یقیناً پھر اس کا نیم البدل کوئی تلاش کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ نیم البدل ابھی سے تلاش کر لو، اور ایسے لوگوں کو ایسے منصب پر فائز قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذْ لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذْ خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں یہ صرف تم ہو جو رشتہ داری، دوستی وغیرہ کے تعلقات کی بنیاد پر ان سے محبت کرتے ہو، جبکہ وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، دینی مخالفت کی بنا پر تم سے دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو، ان کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہو، لیکن نہ ہی وہ تمہارے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی تمہارے نبی پر اترنے والی کتاب کو مانتے ہیں۔ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے۔ یہ منافقانہ روش تھی ان کی کہ مسلمانوں کی قوت دیکھ کر سرنگوں ہو جاتے تھے، اور جب تنہائی میں ہوتے تھے غصے کے مارے انگلیاں چباتے تھے، یعنی سخت غیظ و غضب کے عالم میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کا تختہ کیسے الٹ دیا جائے، ان کے خلاف سازشوں کے جال کیسے بنے جائیں، ہم کیسے کفار کو خطوط لکھیں اور مسلمانوں پر حملے کے لیے اکسائیں، اور جب وہ مسلمانوں پر حملہ کریں مسلمانوں کو تیغ و تیغ کر دیا جائے، ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور ان کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ لیکن اس وقت چونکہ مسلمان زور کے اندر ہیں، اس لیے ان کی یہ قلبی حالت ایسی تھی کہ دل سے انتہائی ناگواری کے ساتھ مسلمانوں کو قبول کر رکھا تھا، زبان سے مسلمانوں کی تعریف اور مسلمانوں کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لیضرکم قیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لی ہوئے ہے۔ یہ کفار کی عمومی حالت ہے کہ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس کو قطعاً پسند نہیں کرتے، اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بھلائی پہنچنے سے مراد فتح بھی ہو سکتی ہے، غنیمت بھی ہو سکتی ہے، یا کسی جہد سے بھی مسلمانوں کے لیے عزت ہو سکتی ہے، یہ اس کو کبھی بھی دلی طور پر تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے اتنا حسد اور کینہ رکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے پہنچے تو اس کو کبھی بھی دلی طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں مسلمانوں کو کوئی نقصان ہوا، مسلمانوں میں کوئی اہم شخص اس دنیا سے پردہ کر گیا، یا مسلمانوں کو کسی جنگ میں شکست کا سامنا رہا، یا مسلمانوں کو کہیں غلام بنا لیا گیا وغیرہ، جو بھی اس کی آپ تشریحات بڑھتی جائیں گی تو یہ دلی طور پر اس سے خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان اس دنیا میں رسوا ہو کر رہ رہے ہیں اور ان کو ایک کثیر نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، کسی مسلمان کے لیے دلی طور پر نقصان چاہنا اس کو شماتت کہتے ہیں، کہ وہ شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوا تو ایک مسلمان کا دل اس بات پر خوش ہو گیا، بہت خوش ہوا کہ فلاں شخص بیماری میں مبتلا ہے، وہ فلاں مصیبت میں مبتلا ہے، اس پر وہ راضی ہے، اس کو شماتت کہتے ہیں۔ شماتت بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ کے ہاں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر کسی مسلمان کا مسلمان کے لیے یہ چاہنا کہ اس کو نقصان پہنچے اور اس پر وہ دوسرا راضی ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے گناہ کبیرہ ہے، تو وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں اس کے لیے کس حد درجے کا وبال ہوگا۔ وَإِذْ غَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكَ
تبوی المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت آپ اپنے دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں رکوع کی ابتدا جنگ احد سے کر دی گئی۔ جنگ احد کے واقعات، حالات و واقعات ہیں کہ جنگ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار بڑے رنج میں مبتلا تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک بھاری جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے محبوب یاد کیجئے جب آپ اپنی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ اقدس سے جلوہ افروز ہو رہے تھے۔ یہاں پر یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس میں تیار ہو کر احد کے لیے نکل رہے تھے۔ غدوت کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت تیار ہو کر نکلنا، لیکن یہ وقت عصر کے بعد تھا تو لہٰذا یہاں پر مفسرین نے مانا صرف نکلنا کیا، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے غدوتا، یعنی صبح کے وقت تیار ہو کر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت عصر یا عصر کی نماز کے فوراً بعد تیار ہو کر جو نکلے، اس طرف اشارہ ہے۔ لفظ من اہلِ کا حضرت سیدہ عائشہ کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی بیوی، نبی کی اہل بیت سے ہوتی ہے۔ خود مخالفین کے بڑے بڑے مفسرین اس طرف گئے ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی بڑی عظیم عظمت ہے، اور جب لفظ وَإِذْ آ جائے تو یہ کسی ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں سے، تو اسی طرح وَإِذْ غَدَوْتَ کہہ کر فرمایا کہ اس واقعے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شان و شوکت سے بحیثیت ایک جرنیل ظاہر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حالت کا بیان کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک باب کو چھیڑا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ اصل میں دو قبائل کی طرف اشارہ ہے۔ جب عبداللہ بن ابی سلول اپنے 300 رفقا کو لے کر، منافقین کو لے کر احد کا جو 1000 کا لشکر تھا اس سے جدا ہو گیا، تو پیچھے صرف اور صرف 700 صحابہ کرام باقی رہ گئے۔ ان 700 صحابہ کرام میں دو قبائل کے صحابہ کرام یا دو قبائل کے جو نو مسلم لوگ تھے، انہوں نے ایک قبیلہ جس کا نام بنو سلمہ تھا اور ایک قبیلہ بنو حارثہ، یہ دونوں لشکر کے بازو تھے۔ ان دونوں نے یہ سوچا کہ جب 3000 کے لشکر کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جا رہا تھا اور اس میں سے عبداللہ بن ابی سلول 700 افراد کو چھوڑ کر 300 کو لے کر علیحدہ ہو گیا، تو اب 700 افراد 3000 کے مقابلے میں کیسے لڑیں گے؟ یہ لوگ دل ہار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں غزوہ بدر کے خیالات کو پیدا فرمایا اور اپنی قوت اور اپنی طاقت پر ان کا یقین کامل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت پر یقین رکھتے ہوئے یہ پیش قدمی کرتے رہے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ اگر تم قلیل ہو کر 313 ہو کر 1000 پر حاوی ہو سکتے ہو، اے میرے محبوب کے غلاموں، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے تم 700 ہو کر 3000 پر کیوں حاوی نہیں ہو سکتے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم احسان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس خصوصی مدد یعنی فرشتوں کے بھیجنے کا ذکر کیا کہ تم 313 تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تمہاری مدد کی اور تم 1000 پر غالب آ گئے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔
یاد کرو محبوب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں، تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ مدد یہ تھی کہ یہ 5000 فرشتے جن نشانیوں کے ساتھ ظاہر ہوئے تھے وہ پیلے رنگ کے امامے تھے، اور پیلے رنگ کے اماموں کو زیب تن کر رکھا تھا فرشتوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم فرشتوں کا لباس پہنو، کیونکہ فرشتے امامے پہنتے ہیں اور اس کا کپڑا اپنے 2 کندھوں کے درمیان چھوڑتے ہیں، تو امامہ پہننا یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ بدر میں تشریف لانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص قسم کے نشان لگا دیے تھے جس سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو گئے، اور یہ صراحت حدیث میں ملتی ہے بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و مجاہدین کی مدد اعلیٰ عبادت ہے کہ یہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحابہ کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے، دوسرے فرشتوں سے افضل قرار پائے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تمام مسلمانوں سے افضل قرار پائے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی۔ وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور اللہ نے اس امداد کو تمہاری خوشی کے لیے کیا، اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر جو تمہاری مدد فرمائی اس میں تمہاری خوشی ہی تھی، تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر آ چکے، تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، اور دشمن کی کثرت و اپنی قلت سے تمہیں پریشانی اور بے قراری نہ ہو۔ مسلمانوں کو ویسے ہی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد قبول کرنا اس طور پر کہ حقیقی کارساز اللہ کو جانا جائے اور ان بندوں کو اسباب میں سے مانا جائے، تو یہ قطعاً شرک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے فرشتوں سے مدد لی، لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا، حقیقی کارساز اللہ کی ذات کو مانا جاتا تھا۔ یہی معاملہ اس جگہ پر کار فرما ہے کہ اولیاء سے مدد مانگی جائے، انبیاء سے مدد مانگی جائے، حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا جائے، تو یہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرْفٌ مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اس لیے وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد اس لیے فرمائی کہ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جائیں، گرفتار کیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 70 کافر مارے گئے، 70 کو قیدی بنا دیا گیا، باقی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے ان پر ایسی ذلت مسلط کی کہ اپنی رہتی زندگی تک وہ بدر سے جو ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا وہ نہیں بھول سکے، اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے بدر کے بعد دیگر جو غزوات تھے وہ وقوع پذیر ہوئے۔ ہمارا درس انشاءاللہ العزیز آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی کوتاہی ہوئی ہو، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما